اچھا ایک عام بیسک جو ٹورسٹ ہنزا آتا ہے آپ اسے کیا ایڈوائز کریں گے؟ جیسے میں تو 7-8 دفعہ آیا ہوں, میرا اتفاق ہوا ہے ہوپر ویلی میں بھی جانے کا, نلتر میں بھی, باقی جی بی کے علاقوں میں بھی, اور یہاں سے ٹورڈز کھنجراب کافی ایکسپلور کیا ہے, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. لیکن جو یہاں پہ پہلی دفعہ آ رہا ہو یا دوسری دفعہ آ رہا ہو, ظاہر ہے وہ بہت ڈیپلی ٹریول نہیں کر سکتا, آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ کون سی جگہیں جو مسٹ وزٹ ہیں بٹوین ہنزا اینڈ کھنجراب باقی جی بی کے رہنے ہیں؟ یہاں پہ بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں, ہم سے کوشچن کرتے ہیں یار حمزہ کا ہم نے بڑا نام سنا ہے, وہ کدھر ہے کیا کرنا. تو ہمارے پاکستانی ٹورسٹ کا ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ جس طرح مری ہوگا تو نتھیا گلی ہوگا, ہریالی ہوگی, پھر مال روڈ پہ جناب پہ رش ہوگا تو پھر لوگوں کو تنگ کریں گے جناب, تماشا بھی ہوگا. اس ٹائپ کے ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ, ان کے لیے میں کہوں گا یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا تکلف نہ کریں, وہاں سے اتنی محنت کر کے آئے. جو لوگ نیچر بیوٹی کو پسند کرتے ہیں نا, جن کو دریا پسند ہے, جن کو جھیلیں پسند ہے, جن کو پہاڑ پسند ہیں, جن کو پاسچرز پسند ہے, جن کو جناب پہ برف سے ڈکے پہاڑ, ان کے لیے ہم ویلکم کرتے ہیں, نیچر کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکے. یہاں پہ جو لوگ بائکنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بائک سفاریز ہے, ان کے لیے جو سائیکلنگ کرنا چاہتے ہیں وہ سائیکل سفاریز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف میں کیونکہ مجھے ڈرائیونگ کا بہت پیشن ہے, تو صرف KKH کے اوپر ڈرائیو کرنا ہی ایک ایسا ایکسپیرینس ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور یہ دنیا میں جتنی دفعہ مرضی کی جائے, میں یورپ بھی گیا تو میرا جو وہاں کے گاڑی چلانے والے ڈرائیونگ کے شوقین ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار آٹو بان پہ ڈرائیونگ کرنا, جرمنی کی ہائی وے جس پہ کوئی سپیڈ لمٹ نہیں ہے, بہت بڑا تھرل ہے, سارا کچھ ہے. اور بھی دنیا میں کافی ہائی ویز ہیں. یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم اپنے ملک کی اٹریکشنز اور چیزوں کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کر سکے, اس طرح دنیا میں بیچ نہیں سکے. لیکن آئی بلیو کہ دنیا میں اس سے اچھی سڑک نہیں ہو سکتی ڈرائیو کرنے کے حوالے سے. تو یہاں ہر قسم کے ایڈونچر جگہ ہیں. کوئی کلائمبنگ کرنا چاہتا ہو تو کلائمبنگ ریزورٹس ہے, جو ٹریکنگ کرنا چاہتا ہو تو خوبصورت سے ٹریکس ہے یہاں پہ. ایون جناب یہ پورے دنیا میں مشہور ہے کہ بیافو ہسپل گلیشیئر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جا کے اسکردو کے جناب اندر اسکولی تک ختم ہوتا ہے. اچھا یہ کتنا اس کا لینتھ ہے؟ یہ ٹوٹل 42 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے, یہ گلیشیئر 42 ہے ون وے کا نا, پھر نگر والا ملا لے تو یہ پھر جا کے 75 تک بن جاتا ہے نا. آلرائٹ. تو فارن ٹورسٹ آتے ہیں سنو لیک پہ جناب ہیلی پہ لے جا کے ان کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں, پورا سنو لیک پہ جناب اسکی کھیلتے ہوئے بڑا انجوائے کرتے ہیں. تو ایسے جگہ بھی ہے. صحیح ہے, نہیں کہ یہاں پہ کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ جتنا ٹائم انویسٹ کر سکتے ہیں, جتنے ریسورسز انویسٹ کر سکتے ہیں. آئیڈیاز بہت زیادہ ہیں یہاں پہ. یہاں پہ ہنٹنگ کے ٹورسٹ آتے ہیں, آئی بیکس ہنٹنگ, ٹرافی ہنٹنگ تو چل رہی ہے ابھی. تو اس کے علاوہ جناب پہ ماؤنٹینئرز آتے ہیں. پاکستانی جو سٹیزن ہے اس کے لیے ٹرافی ہنٹنگ کی کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں, یعنی کہ اس کے لیے کتنی کاسٹ ہے لائسنس کی؟ یہ سالانہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن رہتا ہے. ٹھیک ہے, ویریشن. اس سال فارن کے لیے کم ہو چکا تھا, پاکستانی کے لیے بڑھ چکا تھا. اس کا لوجک یہ تھا کہ فارن ٹورزم آتے نہیں تھے کورونا کی وجہ سے, تو پاکستانی زیادہ آ رہے تھے. تو کیونکہ اوپر 2.5 لاکھ روپے پاکستانی ٹورسٹ کا اس سال تھا آئی بیکس کا. ٹھیک ہے, آئی بیکس کی اس علاقے میں مارخور نہیں ہوتے, آئی بیکس ہی ہوتے ہیں. تو وہ آئی بیکس کی کمیونٹی نے اس کا کنزرویشن کروایا ہے, تو اس میں کمیونٹی کے مل کے جناب ان کا میرا خیال ہے کہ یہ کمیونٹی کی اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ ادھر کی وائلڈ لائف پروٹیکشن بھی. ویسے پورے پاکستان میں جہاں جہاں پہ بھی اچھی خاصی ایگزوٹک وائلڈ لائف ہر جگہ پہ ہے, لیکن دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. جیسے چولستان میں اگر آپ دیکھیں, شاید پاکستان کا سب سے مزیدار جانور وہی ہو چنکارا, لیکن وہ انتہائی خطرناک حد تک ختم کر دیا گیا ہے. اور اب پاکستان آرمی کی کافی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ دوبارہ سے ان علاقوں میں ذرا سختی کر رہے ہیں, یہ شکار وغیرہ پہ پابندی لگائیے تو تھوڑا سا ذرا بحال ہونا سٹارٹ ہوا ہے. اچھا ایک سیفٹی کی سیکورٹی کے حوالے سے ذرا لوگوں کے جو اس ایریا میں نہیں آئے ہوتے ان کے بارے میں ایک جواب دے دیں کہ ہاؤ سیف از ہنزا. ہنزا اوورآل ہنزا 0% کرائم ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے زیادہ سیف ہے. ہنزا میں گھر سے زیادہ سیف ہے. یہی ڈسکشن جب میری اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے نا, تو میں کہتا ہوں کہ یار مطلب لاہور میرا شہر ہے اینڈ آئی فیل پراؤڈ ٹو دیٹ آئی لیو ان لاہور, اور میں اس کی ہر چیز کو آن کرتا ہوں, جو اس کی خوبیوں کو بھی خامیوں کو بھی. لیکن میں کہتا ہوں کہ یار لاہور سے زیادہ سیف ہے ہنزا, کہ میں اپنی گلی میں نکلوں تو شاید مجھے یہ تھریٹ ہو سکتا ہے کہ یار میرے سے کوئی سنیچ کر لے یا نہیں کر لے, جو کہ اب لاہور میں بھی کافی حد تک چیزیں کم ہو گئی ہیں. لیکن یہاں پہ میرا تو ایکسپیرینس ہے, میں بولوں گا تو سمجھیں گے کہ ویسے کہہ رہے ہیں, لیکن یہ تو لوکل ہیں, آپ کو بتائیں گے. آپ ہنزا میں ڈرائیو کرنا شروع کریں, میں اپنی وائف کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوں, آپ اپنی فیملی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی آئیں,
رات کے ٹائم 3 بجے کراکرم ہائی وے پہ ڈرائیو کریں, اوپر جائیں, ایگل نیسٹ جائیں, نیچے جائیں, ٹاؤن جائیں, نگر جائیں, جہاں پہ دل کرتا ہے جائیں. اٹس ایز سیف ایز دا سیفسٹ پلیس ان دا ورلڈ, یو کین سے. سیف ہونے کا ایک لاجک یہ کہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ ہمارے پاس ہمارے وراثت میں, ہمارے خاندان میں کہیں, جس طرح بھی کہیں, ہمارے پاس ایک کنسپٹ ہے جو مانیٹرنگ کا کنسپٹ ہے. جی ہاں. یعنی جو ٹورسٹ یہاں پہ جو بھی اجنبی آتا ہے یا کوئی بھی نیا بندہ آتا ہے, ان کے اوپر ہر بندہ مانیٹر کرتا ہے. یعنی وہ مانیٹرنگ ہمارے اندر موجود ہے. اگر میں آج ادھر مانیٹر کرتا ہوں, اوپر کوئی اور کرتا, آگے کوئی اور کرتا, آگے کوئی اور کرتا, یہ نہیں کہ یار وہ کیا کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا, سرویلنس ہر جگہ ہو رہی ہے. یعنی ایک بہت بڑی طاقت ہے ان کے پیچھے جو ان کو دیکھ رہا ہے, جو ان کی حفاظت کر رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ علاقہ سیف ہے. اور یہ ہمارے اندر ٹرانسفر ہوتا, میرے پاس آیا آٹومیٹکلی میرے بچوں میں جاتا, بچوں کیونکہ ہم بچوں کے سامنے یہ باتیں کرتے گھروں میں, تو وہ اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو وہ اس علاقے کو اون کیا ہے, یعنی یہ ہمارا علاقہ ہے, اس کی حفاظت کرنا, یہاں جو بندہ آتا ہے اس کی حفاظت کرنا ہمارا ذمہ داری اس میں آتا ہے. تو پچھلے 1-2 واقعہ میں آپ کو بتا دوں گا. یہاں سے 2 کاریں چوری ہو گئی تھی. اچھا. 40 منٹ کے اندر پکڑے گئے. اچھا. وہ 2 مردان کے کوئی گیسٹ آئے تھے, انہوں نے جناب گیسٹ باہر گاڑی کھڑا کر کے اندر گئے تو انہوں نے اسٹارٹ کر کے بھاگ گئے. اچھا. تو چوری ودن 40 منٹ کے اندر دونوں کاروں کو انہوں نے بحال کیا, کیونکہ یہاں چوری تو کر لیتے ہیں, لازمی بات ہے, ٹاؤن سے لوگ آتے ہیں, لیکن جو گواہی دینے والا ہے وہ چھپتا نہیں ہے. وہ چھپتا نہیں ہے, تو کسی نہ کسی کی نظر سے وہ چیز گزر جاتا ہے, وہ گواہی دیتا ہے, میرے سامنے فلان بندے نے فلان جگہ سے فلان ٹائم پہ نکال دیا. وہ ہر بندے ایک دوسرے کو جناب خبر دیتے تو اسی ٹائم اس کو پکڑ کے. یہ پولیس کی زیادہ اس میں بہادری نہیں ہے, یہاں کی کمیونٹی کی ہے, کیونکہ وہ ٹائم پہ پولیس کو انفارم کرتے ہیں کہ فلان جگہ پہ. وہ چوری کرنے والے یہاں کے تھے یا باہر؟ نہیں, وہ مردان کے تھے. اچھا. وہ پروفیشنل کار چور تھے, کار لفٹرز تھے. وہ آلریڈی جناب وہ بہت سارے واردات میں تھے, تو اس کو جناب تھے. اچھی بات ہے وہ ٹائم پہ ہم نے پکڑ لیا, ادروائز ان کا بدنام ہوتا تھا. تو ٹائم پہ پکڑ کے ان کو جو مالکان تھے ان کا حوالہ کر دیا. صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا, اس ٹائم پہ ونٹر ہے, ونٹر میں ٹوریزم اتنا آتا بھی نہیں ہے اور اتنا مطلب سجیسٹ بھی نہیں کیا جاتا کہ کیوں, ظاہر ہے ہر جگہ سنو ہوتی ہے, فیسلٹیز کم ہوتی ہیں, کلرز بھی اتنے برائٹ نہیں ہوتے جتنے کہ آٹم یا اسپرنگ آئی گیس از بیٹر ٹائم ٹو وزٹ. آپ بھی شاید یہی سجیسٹ کریں گے کہ سال میں بہترین ٹائم ہنزا وزٹ کرنے کا کیا ہے؟ سمر تو بہت اچھا ہے, لیکن میں لوگوں کو میرے اپنا رائے یہ ہے کہ مجھے یہاں آٹم بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ پورا وادی کلرفل ہوتا ہے, ریڈ, گرین, یلو, ڈفرینٹ ٹائپ کے. پہاڑوں پہ نیچے برف آتے ہیں, پھر تھوڑا زیادہ ٹورسٹ بھی نہیں ہوتے, پرسکون ماحول ہوتا ہے, فوٹوگرافی کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. تو پھل فروٹ کے موسم بھی ہوتا ہے, کیونکہ ان دنوں میں ہمارے پاس سیب, ناشپاتی, انگور, آڑو پکتے ہیں, اور ڈرائی فروٹ بھی آلموسٹ تیار ہوتے ہیں, جس میں بادام, اخروٹ, یہ چیزیں بھی تیار ہوتے ہیں. تو میں پریفر کروں گا کہ جناب پہ آٹم میں لوگ آ جائیں, کیونکہ آٹم میں پھل فروٹ بھی انجوائے کرتے ہیں, کلر بھی انجوائے کرتے ہیں, اور موسم بھی انجوائے کرتے ہیں. نہ زیادہ وہاں سردی ہوتی ہے, نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے, بڑا اچھا سوٹیبل ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ فار ویلکم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں قابل سمجھا اس انٹرویو کے لیے, تو آپ کا بہت شکریہ. نہیں, میں سمجھتا ہوں آپ جیسے اچھے لوگ آتے ہیں اس علاقے کے ٹورسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ہو کے اس علاقے کو پروموٹ کر لیتے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری اور اس علاقے کا یہ حق ہے کہ جتنی اچھی پریکٹسز یہاں پہ فالو کی جا رہی ہیں تو اس کو پروموٹ کیا جائے. اور پورے پاکستان میں ہم سب پاکستانی یہ کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کا امیج باہر بہتر پروموٹ کریں, لیکن میرا خیال ہے اس سے پہلے یہ زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کا امیج پاکستان کے اندر زیادہ پروموٹ کیا جائے, تاکہ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جان سکیں. جس کے پاس جو اچھی چیز ہے اس سے سیکھ لیں, اور اگر کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو گائیڈ کر سکیں, وارن کر سکیں. ہمارا بہت خوبصورت ملک ہے, دنیا کا کوئی ایسا مطلب آپ عریبین سی سے سٹارٹ ہوتے ہیں, خنجراب پاس تک جاتے ہیں, K2 کے ٹاپ تک, ہر کلر ہے اس میں, مطلب ہر طرح کا ٹرین آپ کو ملے گا. کھیت ہے, ریگستان ہے, کوسٹل جگہ ہیں, سمندر ہے, ڈیپ سی ہے, اب یہ برف پوش پہاڑ ہے, بڑی بڑی ماؤنٹین رینجز ہیں, دریا ہے, پلیٹوز, پلینز, ہر طرح کے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, ہر طرح کی کوئی بھی ایسا لینڈسکیپ نہیں ہے.
اور وہ بھی اتنے جغرافیکل چھوٹا, پاکستان کا سائز کوئی بہت بڑا نہیں ہے, دنیا میں کتنے کتنے بڑے ملک ہیں, آپ آسٹریلیا کا سائز دیکھیں جسٹ لائک اے کانٹیننٹ, لیکن اتنی ویرائٹی آپ کو پورے آسٹریلیا میں نہیں ملے گی جتنی پاکستان کے یہ 2000 کلومیٹر کے پیس کے اندر آپ کو مل جاتی ہے. تو وی آر سو لکی اینڈ وی آر بلیسڈ کہ ہم لاہور سے جناب اٹھتے ہیں 1200 کلومیٹر چل کے ادھر آئیں تو ایک الگ دنیا میں پہنچ جاتے ہیں, وہاں سے لاہور سے 300-400 کلومیٹر نیچے جائیں بہاولپور تو الگ ہے, تو دوسری طرف بلوچستان میں انٹر ہوتے تو کوئی سلیمان کے پہاڑ شروع ہو جاتے ہیں, دے گو آل دا وے ٹو رشیا تک وہ سلسلہ چلتا ہے. تو ہمارے پاس دیکھنے کے لیے ایکسپلور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, کمی صرف یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ویلیو کریں, سمجھ آ جائے تو بہت بڑی چیز ہے, نہ سمجھ آئے تو پھر سب کچھ ایویں ہے. ہمارے پاس دراصل فارنرز بہت آتے ہیں کیونکہ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اتر کے ڈائریکٹ ہی ہنزا آتے ہیں. جی ہاں. تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاکستانی میڈیا کہیں یا انٹرنیشنل میڈیا نے پاکستان کا جو امیج خراب کیا ہے نا فارن کنٹریز میں, جی ہاں, وہ بالکل ان کے سامنے یہاں الٹا ہوتا ہے. وہ آ کے کہتے ہیں کہ یار ہم نے پاکستان کے بارے میں یہ سنا تھا, یہ بالکل ہی چینج ہے. یہاں جناب ہنستے کھیلتے چہرے ہیں, مسکراتے چہرے ہیں, ویلکم کرتے ہیں, ہر جگہ ہمیں جناب فوڈ کا آفر کرتے ہیں, فروٹ کا آفر کرتے ہیں, ہر جگہ ہمیں گریڈنگ ملتی ہے. تو جبکہ یہ چیزیں بالکل اگینسٹ تھا پورا دنیا میں, جو نیریٹو چل رہا تھا یہ اس کے ٹوٹلی اپوزٹ. ایون یہ کہتے کہ یار ہم جب پاکستان کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے ریلیٹیوز, ان کے جو ٹورسٹ کے جو ریلیٹیوز آتے ہیں وہ ملنے آتے ہیں ہم سے, کہتے ہیں آپ نے ویسے بھی مرنے جانا ہے تو ایک دفعہ مل کے چلتے ہیں. کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ تو پاگل ہو چکے جو پاکستان چلے جاتے ہیں, جبکہ ہم یہاں آتے ہیں تو بالکل اس کا 1% بھی درست نہیں ہے, جب یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اور میرے خیال سے انہی ٹریولرز کو ان کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ نیریٹو پوری دنیا میں جو تھا چینج کیا. انہوں نے سوشل میڈیا کے تھرو پاکستان کا وہ ریئل امیج دکھایا ہے دنیا کو کہ جو کہ پہلے نہیں پہنچ رہا تھا, اور جو اصل میں جس طرح کی چیزیں یہاں پر ہیں, جتنے بڑے دنیا کے ٹریولرز ہیں, مطلب سوشل میڈیا نے ایک وہ ہمیں دکھا دیا نا دنیا میں کہ جیسے بڑے بڑے ٹریولرز ہیں. مائک ہارن کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑا دنیا کا, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایڈونچر ٹریولر وہ ہے. پاکستان اس کی لسٹ میں نمبر 1 پہ آتا ہے. ڈریو بنسکی ہے, بہت بڑا ٹریولر ہے, انہوں نے اپنے ٹاپ 10 کے اندر جو ہے نا رینکنگ میں پاکستان از بین ٹو مور دین 190 کنٹریز. دنیا کی 2 لڑکیاں جنہوں نے کہ لیکسی امیریکن ٹریولر ہے, شی از ویری ینگ, شی از دا ینگیسٹ پرسن جس نے پوری دنیا کا ہر ملک ٹریول کیا ہے, اس نے پاکستان کو ٹاپ 10 میں رینک کیا ہے. کیسی ڈیپیکول جس نے فاسٹسٹ ٹائم میں پوری دنیا کے ساتھ تمام ملکوں کا چکر لگایا ہے, اس نے پاکستان کو ٹاپ 5 میں. یعنی کہ جتنے بھی بڑے بڑے ٹریولرز دنیا کے جنہوں نے ایکسپلور کی ہے, یعنی کہ انہوں نے ہر کانٹیننٹ کے ڈفرینٹ لوگوں سے بھی ملے ہیں, ظاہر انہوں نے ہر چیز دیکھی ہوگی. تو وہ اگر پاکستان کو اتنی اچھی رینکنگ دیتے ہیں, وہ صرف اس لیے نہیں دیتے کہ چیزیں بہت خوبصورت ہیں, نظارے بہت اچھے ہیں, وہ ہماری مہمان نوازی کو جو یہاں کے علاقے ہیں, دوسرے پاکستان کے جو ٹوریزم کے حوالے سے فیمس ایریاز, جب وہاں کے لوگ انہیں اتنے اچھے طریقے سے ملتے ہیں تو وہ اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم خود اس چیز کو اپریشیٹ کرنے میں پتہ نہیں اتنے پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں. انشاءاللہ آپ جیسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو پاکستان ضرور دوبارہ اپنے اسی حالت پہ آ جائے گی جو 9/11 سے پہلے تھا. انشاءاللہ اس سال بھی اگر کووڈ نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تو بہت سے انٹرنیشنل میگزینز میں اور کہہ رہے ٹاپ 10 یا ٹاپ 20 کے اندر ڈیزائریبل پلیسز میں آ رہا تھا. جو 2020 کا جو سیزن تھا, میں نے اپنے لائف میں سب سے زیادہ ٹورزم کے ریزرویشنز دیکھے ہیں. 20 میں 20 کے نا ریزرویشن تھے, لیکن اللہ وہ فارن ٹورزم کا. اچھا. لیکن بدقسمتی سے وہ تمام کینسلز ہو گئے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں 98 سے ٹورزم میں کام کرتا ہوں. پہلے میں جرمن اسپیکر ہوں اور جرمن ٹورسٹ کو K2 ننگ پروت رکوپشی ایز اے ماؤنٹین گائیڈ کام کرتا تھا. صحیح. تو تب سے 9/11 میں 2001 میں سب سے زیادہ ٹورسٹ آئے تھے پاکستان میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ 2020 میں نے دیکھا تھا جو سب سے زیادہ ریزرویشن تھی. جب ٹورزم اوپر جاتا تھا تب بھی کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ 2020 میں جب گراف انتہائی اوپر چلا گیا تھا اور پاکستان یعنی پاکستان کے لیے دنیا کے ہر کونے سے انہوں نے ریزرویشنز کروایا تھا ہمارے پاس. یعنی جاپنیز تھے, تھائی لینڈ تھے, ملیشین تھے, یورپین تھے, یعنی ہر قسم کے ٹورسٹ کا, کیونکہ ان کی ریزرویشن 6 مہینے پہلے آتے. اچھا اندازاً کتنے کو جیسے ہم میئر کرتے ہیں نا, لاکھوں میں لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ بندہ تو لوکل ٹوریزم میں آتا ہے,
فورن ٹورسٹ جو ہیں ان کی کوئی کوانٹٹی یا نمبر کتنا ہوگا جو ہر سال وزٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ایک محتاط اندازہ؟ یہ 2017 میں اور 2018 میں نا جی ہاں, تو بہت سارے ٹورسٹ آئے تھے, بلکہ 2019 میں بھی آئے تھے. آلموسٹ ہنزا میں جو فارن ٹورسٹ آئے تھے وہ کوئی 8,000 سے اوپر آئے تھے. 8,000 سے اوپر 8,000 سے, مجھے اندازاً کہہ رہا ہوں, کیونکہ موسٹلی ہمارا ہوٹل میں تو کے ساتھ ساتھ دوسرے ہوٹلز میں بہت سارے فارن ٹورسٹ ٹھہرتے ہیں جن میں جاپنیز سرفرست ہے. اچھا, جاپنیز کی ویسے میں کافی دیر سے, مطلب پہلے بھی میں بھی کافی جاپنیز ٹورسٹ سے ہنزا میں مل چکا ہوں, اور بڑے پرانا ان کا ایک ہے کہ یہ جاپنیز ٹورزم کا آنے کا یہاں پہ ٹرینڈ, اس کی کیا ریزن ہے کہ وائی دے آر سو انکلائنڈ ٹوورڈز؟ ایک دفعہ آپ کو شاید یاد ہوگی کہ جناب 2015-16 میں شاید ننگا پربت میں کچھ ٹورسٹ کو مارا گیا. جی ہاں نا, دیامیر والی سائڈ پہ, دیامیر سے اندر ایک ایکسپیڈیشن گئی تھی, اس میں سے رشین ٹورسٹ بھی تھے, چائنیز بھی تھے, تو ان کو وہاں پہ کوئی 9 بندوں 11 بندوں کو ان کو مارا گیا. جی ہاں, نیکسٹ ڈے یعنی وہ میرے خیال میں 16 تاریخ کو مارا گیا تھا, تو 17 یا 18 تاریخ کو ہمارے پاس ایک جاپنیز گروپ پہنچ گئی. اچھا, تو میں نے سب سے پہلے کوشچن کیا کہ وہ جاپنیز آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو انہوں نے دوسرے جواب دیا, آپ کسی کو مارو گے تو آپ کو کوئی مارے گا. جی ہاں, ہم دنیا میں امن پسند لوگ ہیں, ہم کسی کو مارنے والے نہیں, اس لیے ہمیں کوئی نہیں مارتا. جی ہاں, اس لیے ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے, کیونکہ ہم کسی کا دشمن نہیں, ہم کسی کا دشمن, انتہائی نیوٹرل اور پیسفل لوگ ہیں. پیسفل لوگ ہیں, اس لیے ہمیں ٹریولنگ میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. اور ہم ساتھ ہی پیرمیڈو میں تھے, اور وہاں سے نا یعنی 16 تاریخ کو وہ پیرمیڈو گئے ہیں اسی ڈے, ادروائز ساتھ ہی وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. 16 تاریخ کو وہاں گئے, وہاں سے پھر یہاں آئے تھے, اور وہ یہاں پہ کوئی پریشان نہیں تھے, بڑے خوش تھے, انجوائے کر رہے تھے. اور یہ جگہ ویسے بھی کلائمبرز کے لیے پوری دنیا میں یہ ہیون ہے. ہم عام انسان یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا کہ یار K2 جو ہے اس کی یونیکنیس کیا ہے, نانگا پربت اس سے ڈفرینٹ کیسے ہے, ماؤنٹ ایوریسٹ سے یہ پہاڑ کس طرح ڈفرینٹ ہے. حالانکہ ہر پہاڑ کی ایک اپنی یونیکنیس اور اس کی اپنے ایٹریبیوٹس ہیں. اسی طرح جو دیامیر والا ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا تھا, اس میں نے ایک انٹرویو دیکھا, دیر واز این آسٹرین کلائمبر جس نے پاکستان کا ٹرپ 2 سال لگے اس کو پلان کرنے میں, کراؤڈ فنڈنگ کر کے اس نے پیسے جمع کیے, کیونکہ ان کے لیے تو یہاں آنے کا اور کلائمبنگ کرنے کا خاص طور پہ یہ پہاڑ پہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے. تو وہ بندہ آیا اینڈ دین وہ اپنی ایکسپیڈیشن کے اوپر تھا, اور ابھی ٹاپ پہ وہ پہنچ نہیں سکا تھا, غالباً اس نے شاید 70% جو ہے وہ کلائمب کیا ہوگا. تو پیچھے سے یہ حملہ ہو گیا اور ایک دم آرڈر آیا کہ جی پہاڑ اور سارا علاقہ جو ہے وہ خالی کرنا, اور اس کو واپس بلا لیا گیا. اس نے کہا کہ میری منزل میرے سامنے تھی, میری آنکھوں میں آنسو تھے, میں 2 سال سے پلاننگ کر رہا تھا, میں نے اتنے پیسے خرچے اور میرے ساتھ اس طرح کا انفارچونیٹ واقعہ ہو گیا. تو یورپین میڈیا پہ اس کا انٹرویو ہو رہا تھا, اور اس نے کہا کہ بہت ہی انفارچونیٹ ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہ رو رہا تھا آنسوں سے. اس سے پوچھا کہ اس سب کے باوجود کیا تم دوبارہ پاکستان جانا چاہو گے؟ اس نے کہا 10 دفعہ جاؤں گا. اسی طرح مطلب اتنی ہی مشکل سے اگر مجھے دوبارہ جانا پڑے کہ میرے لیے اور ان پہاڑوں کی اور نانگا پربت کی کشش ایسی ہے کہ اٹس ناٹ اے سم تھنگ کہ میں جسے بڑی آسانی سے بھول جاؤں. اچھا, ایک لاسٹ کویشچن جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی جو نیپلیز کلائمبرز آئے ہیں تو انہوں نے K2 کا سمٹ کیا ونٹر میں, وچ از ویری بگ اچیومنٹ, اور پہلی دفعہ سردیوں میں ایسا ہو سکا. تو پاکستانی لوگوں کے مائنڈ میں کوشچن تھا کہ ہمارے اپنے کلائمبرز بھی تو بہت زیادہ ویل ٹرینڈ ہیں اور ان کی بھی بڑی اچیومنٹس ہیں, تو ہمارے کلائمبرز نے کیا یہ اس طرح کی سمٹس پہلے اٹیمپٹ کی ہوئی ہیں, یا اس میں کیا ٹیکنیکلٹی تھی کہ پہلے پاکستانی کوئی نہیں کیوں نہیں کر سکا؟ دراصل نیپالیز جو کلائمبرز جو آئے تھے ان کو شرپا کہتے ہیں. جی ہاں, شرپا نیپال میں کچھ ایک جگہ ہے جہاں یہ شرپا موسٹلی ہوتے ہیں جو ہائی الٹیٹیوڈ پورٹرز ہیں. ٹھیک ہے. ان کے مقابلے میں ہمارے یہاں پہ شمشال کے کلائمبرز تگڑے ہیں, اور جا کے اسکردو کے آگے جا کے ہوشے کے, پھر جا کے ستپارہ کے کچھ تگڑے کلائمبرز ہیں. لیکن آج تک پاکستان نے کوئی ایکسپیڈیشن ڈیزائن نہیں دیا ابھی تک. اچھا, اگر پاکستان کوئی ایکسپیڈیشن ڈیزائن کرے, ونٹر ایکسپیڈیشن, جو پاکستان گورنمنٹ ان کو فنڈنگ کرے, تو نیپال سے بہت پہلے یہ کلائم کر چکے ہوتے. جہاں تک مجھے یاد ہے
ایک دفعہ 2004 کی بات ہے، میں ایک چیک ایکسپیشن کے ساتھ K2 بیس کیمپ میں تھا. ٹھیک ہے. تو براڈ پیک پہ 2 فارنرز مر گئے. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ شرپا ہائی پورٹرز تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے ان کی ڈیڈ باڈی اتار نہیں سکے نیچے نا. اچھا. تو ادھر خبر ملی کہ جناب ایک امریکن ایکسپیڈیشن کے ساتھ شمشال کے ہائی پورٹرز تھے. ٹھیک ہے. ان کو خبر ملی کہ جناب وہ ڈیڈ باڈی وہاں پڑی ہے، اس کو اتارنا. ٹھیک ہے. 8 گھنٹے میں ان کو اس کو ریکور کیا اوپر سے جا کے. شمشال کے جو کلائمبرز تھے انہوں نے کھڑا جا کے 8 گھنٹے میں اس کو لے کے نیچے واپس آ. کتنا بڑا کام نا. یعنی وہاں میں نے کلیئر دیکھا کہ شرپا کے نسبت ہمارے پاکستانی ماؤنٹینئرز ان سے زیادہ تگڑے ہیں، لیکن ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے. اسٹل ہمارا ایک دوست ہے میرا کلاس فیلو ہے محمد علی، جو کلائمبر ہے، اور وہ ایک فارنرز کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ ونٹر ایکسپیڈیشن میں ہے اس وقت. آپ کو شاید آپ نے دیکھا ہوگا، نیوز میں بھی آتا ہے. اچھا. کبھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس کی تصویر کو نوٹس کرے کہ اس کے جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ کسی کے سیکنڈ ہینڈ کپڑے پہن کے وہ جا رہا. سیکنڈ ہینڈ. یعنی اس بیچارے کے پاس وہ ہائی الٹیٹیوڈ سوٹ تک نہیں ہے. پھر بھی وہ کلائمبنگ کے لیے گیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جا رہا کلائمبنگ کے لیے. وہ بیسیکلی کلائمبر ہے، لیکن وہ فارنر نے اس کو ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر ہائر کر کے لے کے جا رہا. ابھی جو فارنرز لے کے جا رہے ہیں تو وہ ہائی پورٹر کی جناب وہ محنت ہے جو اس کلائمبر کو ساتھ ساتھ اس کو لے کے جا رہے ہیں. اگر پاکستان گورنمنٹ ایک اچھا ٹیم ڈیزائن دے دے اور ان کو سپانسر کرے تو میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے جناب 1 مہینے میں کیا ہے تو پاکستانی کلائمبر میں 15 دن میں کریں گے. اچھا، پاکستان اتنا بڑا ملک ہے اور ہماری گورنمنٹ کے لیے یہ ایک چھوٹا سا اتنا بڑا، جتنی ہماری اس سیکٹر کے اندر جو ہے دنیا کی 8000 کتنے ہیں پاکستان کے اندر جو ہے 8000 پیک 5 پیک سے پاکستان 5 پیکس ہیں، اور دنیا میں خیال 14 شاید 14 پیک سے، جس میں سے 8 نیپال میں ہے، ایک چائنا میں ہے، باقی اس میں تو پاکستان میں ہے. اب لے لیں کال، کوئی مسئلہ. ہاں، تو پاکستان ایک مطلب ماؤنٹین ہیون ہے، اس چیز کی وجہ سے ہم دنیا میں جانے جاتے ہیں. تو حکومت کا تھوڑا سا انٹرسٹ جو ہے وہ اس میں اب اس فیلڈ میں ہمارا اسٹیٹس کہاں سے کہاں پہنچا سکتا تھا. خیر چلیں، پاکستان میں ایسا بھی اللہ کرے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی پاکستان کا کوئی ایسا بیٹا جس کا والد کوئی منسٹر ہو تو پھر یہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ یہ کلائمبر جو بھی ہے کوئی بڑے بیٹے کے بچے نہیں ہوتے، کیونکہ یہ خطرات کے گیم ہے. کوئی بھی بچہ، کوئی بھی منسٹر یا کوئی بھی جناب گورنمنٹ کا ہائی آفیشل اپنے بچے کو خطرات میں ڈالنا نہیں چاہتا. سب سے مین چیز یہ غریبوں کے بچے ہیں، اور یہ ملک غریبوں کے بچوں سے جا رہے ہیں. ہاں، یہ اپنے شوق سے جا رہے ہیں. یہ غریبوں کے بچوں کے لیے کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے. ایک بندہ کرکٹ کے میدان میں ایک چھکا مارتا تو پورے دنیا میں مشہور ہوتا. جی ہاں، اور یہ کتنا بڑا کام. اور یہ جو کلائمبنگ ہے اور خصوصاً پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اگر اس میں محنت کریں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. ابھی ہم نے آئس ہاکی جب سٹارٹ کیا نا، جب پاکستان آرمی کو ان سب کو ہرا کے نیشنل ٹیم میں یہ چلے گئے تو مجھے اندازہ ہو گیا اگر ہم ان کے اوپر محنت کریں تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ کھیل سکتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ جیت بھی سکتے ہیں. لیکن گورنمنٹ انٹرسٹ نہیں لے رہا. اور خاصا مشکل کام. میں نے جتنی دفعہ آئس اسکیٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے، میں تو قدم قدم پہ گرتا ہوں. تو میں دیکھ رہا تھا آج ادھر التت گاؤں میں اتنے بچے ابھی سے انہوں نے اسکیٹنگ اسٹارٹ کی ہے، تو انشاءاللہ ایک دن آگے وہ بہت بڑے پلیئر بنیں گے. ان کی اتنی، اور یہ بیچارے سیکنڈ ہینڈ میں جوتے خرید کے جو فارنرز نے جو ریجیکٹ کیا وہ چیز خرید کے اس کے اوپر یہ پریکٹس کر رہے ہیں. جی ہاں، مین پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ انٹرسٹ نہیں لے رہا ان چیزوں کے اوپر. اگر انٹرسٹ لے لے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچیں گے. بالکل ایسے ہی. ابھی سمینہ بیگ نے پاکستان کا نام روشن کیا، اشرف امان نے پاکستان کا نام روشن کیا، نذیر صابر نے نام روشن کیا، اور شمشال میں خصوصاً ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے 14 پیکس کلائمب کر چکے ہیں، لیکن ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ انٹرسٹ نہیں ہے نا. اچھا، 8,000 کے پیکس، اور کتنی بڑی اچیومنٹ ہے، بڑی اچیومنٹس ہے یہاں پہ. لیکن وہ شمشال کے غالباً میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، ایک ڈرائیور جنہوں نے 56 کلومیٹر کا ٹریک ہے KKH سے شمشال کا، یہ کتنے کلومیٹر کا؟ ہاں، وہ الٹا سمیت گاڑی لے کر نا ریورس میں، تو انہوں نے 70 سیریز لینڈ کروزر ریورس میں ڈرائیو کیا.
تو بہت بڑی بات ہے. مطلب اچھی ڈرائیونگ کرنے والے تو اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے, لیکن یہ کہ اتنا ہمارے ملک کے بھی لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. ایک شمشال کے بندے نے گلگت سے بغیر جوتوں کے شمشال چلا گیا اور وہاں سے پیدل جناب ایک پیک کو کلائم کیا بغیر جوتوں کے. بغیر جوتوں گلگت سے سیدھے شمشال بغیر جوتوں کے گیا ہے. جی ہاں. اور شمشال سے جا کے پیک کلائم کر کے واپس آیا. واہ. یعنی ایسے یعنی جنون رکھنے والے لوگ. شمشال کے اندر ٹورزم کے حوالے سے مطلب کوئی فیسلٹیز ہیں وہاں پہ اگر جایا جائے تو؟ وہاں چھوٹے گیسٹ ہاؤس ہے. اچھا. گیسٹ ہاؤسز ہے 3-4 گیسٹ ہاؤسز ہے. ٹھیک ہے. وہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہے. پھر آپ کو لوکل گھر جیسا ماحول ملتا ہے. ہیٹنگ کا بندوبست کر لیتے ہیں. بخاری لگا کے لکڑی جلا کے. ادھر ونٹر میں بھی ونٹر وہاں پہ کیا ٹیمپریچر ہوگا ابھی؟ -10 -14 ہوگا. اتنا زیادہ ٹیمپریچر اتنا ڈاؤن نہیں ہوتا شمشال میں. پچھلے دنوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹیم آئی تھی لاہور پرس کراچی کے. وہ جا کے آگے انہوں نے پاکستانی کوئی ٹورسٹ تھے وہ جا کے انہوں نے کوئی پیک کلائم کر کے آگے 4 دن میں. اچھا. ونٹر ایکسپیڈیشن انہوں نے کلائم کر کے آگے. ایک چھوٹا سا پیک تھا 6000 کا انہوں نے کلائم کر کے آگے. تو ہمارے پاس ٹھہرے تھے. ہم نے ان سے گپ شپ کی تو کہنے لگا بڑا انجوائے کیا ہم نے. پہلے شمشال کے لوکل کلائمبرز نے ہمیں نیچے آئس پہ ہمیں ٹریننگ دے دیا. انہوں نے جا کے ہمیں آئس پہ روپ فکس کیا. پھر آہستہ آہستہ ہمیں کلائم کروا دیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں ہم جناب فل فلیج آ جائیں گے اور انشاءاللہ کلائم کریں گے. اچھا, آپ کے نالج کے حساب سے نارتھ چاہے جی بی ہو یا چترال کا بروغل والا پارٹ ہے یا جو بھی وخان کوریڈور کے ساتھ جو لگتا ہے, وچ از دا کولڈسٹ ٹاؤن کہہ لیں یا ولیج کہہ لیں یا کوئی آبادی جو سب سے زیادہ کولڈسٹ پارٹ میں رہ رہی ہو یا ایکسٹریم ٹیمپریچر میں اور وہ ونٹرز بھی وہیں گزارتے ہوں؟ یہ جو پنیا یہ آگے غزر سائڈ پہ جا کے یہ خلطی سے آگے جو ایریا ہے فنڈر کا جو ایریا وہ سب سے کولڈسٹ ایریا ہے. فنڈر بھی اٹ سیلف؟ ہاں فنڈر اٹ سیلف. کیونکہ مجھے اندازہ اس چیز کا ہو گیا کہ ابھی عطاباد جھیل پہ بے شک جناب کورا جم گیا ہے لیکن اتنا موٹا نہیں ہے. اچھا. وہاں خلطی میں میں نے خود دیکھا خلطی بالکل فریز ہو چکا تھا نا. یہاں سے ٹریکٹر جاتی تھی خلطی اس پار, وہاں سے ٹریکٹر پہ پتھر لوڈ ہو کے اسی برف کے واپس آتی تھی. ٹریکٹر لوڈ کر کے واپس آتی تھی. واہ. پچھلے اسی آئس ہاکی میں ہم گئے, لوگ گاڑیاں چلا رہے تھے اس آئس کے اوپر. میرے پاس ویڈیوز ہے. اچھا اچھا. جیپیں چلا رہے تھے لوڈ کر کے نا, انجوائے کر رہے تھے. اچھا اچھا. ابھی میں جب سمر میں گزرا ہوں فنڈر سے تو میں وہاں رہا ہوں. وہاں پہ انفارچونیٹلی وہی آپ نے بتایا تھا کہ ٹوریزم کے والے سے فیسلٹیز اتنی زیادہ نہیں ہے. 2 ہی گیسٹ ہاؤسز تھے, PWD کا شاید ایک PTDC کا ہے. بڑا یونیک لینڈسکیپ تھا. اور ابھی انٹرنیٹ پہ اس کا ٹیمپریچر جو آ رہا ہے -26 آ رہا ہے. میں حیران رہ گیا دیکھ کہ یار فندر کا -26 اور اس کے یاسین جو اوپر ہے ادھر اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم ہوگا. نہیں یاسین نیچے ہے سر وہ. اچھا یاسین ساؤتھ میں ہے؟ نہیں یہ نا فنڈر سیدھا جاتا ہے جناب شندور پاس نا, وہاں سے چترال. ٹھیک ہے. لیکن یہاں گپ سے ایک پل اتر کے پھر یہاں سے جاتے ہوئے رائٹ کی طرف ایک وادی جاتی ہے, وہ نارتھ میں جائے گا. ہاں نارتھ کی طرف جائے گا. ٹھیک ہو گیا. وہ پھر یاسین ویلی ہے. یاسین میں بھی آخری جو گاؤں ہے برکولتی ہو گیا, پھر جا کے جناب ہندور ہو گیا, ان علاقوں وہ بھی وقی بولتے ہوں گے. نہیں وہ بروشس کی ہمارے زبان بولتے ہیں. بروشس کی بولتے ہیں. لیکن اچھا لگے وہ وخان کوریڈور کے زیادہ قریب نہیں ہے. وخان کوریڈور کے وہ زیادہ قریب نہیں ہے. ہاں وہ بھی کچھ ایریا آتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے سے وہ برغل ٹچ ہوتا ہے. جی ہاں. برغل کا جو لائن ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو اشکومن ویلی ہے نا, ہاں جی, وہاں سے اشکومن سے جا کے آگے قرمبر لے کے اس ایریا میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جو ایمت کہتے ہیں. وہ ایمت کا جو ایریا ہے وہاں پہ یہ وقی بولتے ہیں. یہ جو گجال والے ہیں نا, وہ وہاں سے وخان سے مائگریٹ ہو کے ان علاقوں میں سیٹل ہو گئے تو وہ لوگ وقی بولتے ہیں. باقی یاسین میں بھی ہمارا بروشس کی لینگویج بولتے ہیں لیکن تھوڑا بہت لہجے میں فرق. یعنی کہ غزر کے اندر کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں کے -330 کے اندر سیٹلمنٹس اور آبادیاں ہیں, وہ ونٹرز وہاں گزارتے ہیں. یہ لنگر کا جو ایریا ہے وہ آگے جا کے غلوخمولی ہے, پھر اس کے ساتھ جناب ٹیرو ہے, پھر یہ فنڈر ہے, یہ -15 سے نیچے. -15 سے نیچے. اچھا یہ جو آپ نے جہاں پہ بتایا کہ جدھر آئس ہاکی ابھی ہوئی ہے, اس جگہ کا کیا نام آپ نے؟ خلطی. اور یہ گلگت سے کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو ایکسیس کرنے میں؟ میں
بچوں کے ساتھ گیا تھا گلگت سے میں 3 گھنٹے میں پہنچا تھا. 3 گھنٹے میں. تو آپ نے اوور نائٹ اسٹے نہیں کیا, واپس آ گئے؟ نہیں میں نے اسٹے کیا کیونکہ وہ 3 دن کا پروگرام. اچھا. تو وہاں پہ کیا ٹیمپریچر تھا؟ اسپانسر کیا تھا میں نے. اچھا. ہم لوگوں نے اسپانسر کیا تھا وہ ٹیم کے لیے. تو پھر میں نے وہاں پہ ایک ہوٹل ہے بلوسم ان, غزر بلوسم ان. ٹھیک ہے. تو وہاں واش رومس سیل ہو چکے تھے نا. اچھا. یعنی کموڈ کے اندر بھی برف جمع ہوا تھا نا, انگلش فلش کے اندر نا. جی ہاں. پھر میں نے اپنا پورا ہیٹنگ کا نظام لے کے گیا تھا, چولہا لے کے گیا تھا, ہوٹل میں بھی دیا, لیکن میں نے اس کے اوپر گرم پانی رکھا, پھر بوائل کر کے پھر اس میں ڈال دیا کموڈ میں, پھر وہ صاف ہو گیا. پھر کموڈ کے اندر ڈالنے کے لیے بھی انہوں نے گرم پانی لا کے مجھے دے دیا. اوکے. اتنا ایکسٹریم ہے وہ. پھر آپ نے بھی کوئی -15 میں رات گزاری ہے وہاں پہ -13 -14. پھر وہاں جا کے تھرماس میں انہوں نے پانی لا کے رکھ لیا, گلاس میرے سامنے پڑا ہوا تھا, تو گلاس میں نے ڈال دیا. گلاس میں ڈالنے کے بعد واش روم گیا, واش روم میں 2 منٹ لگا کے واپس آیا تو وہ فریز ہو چکا تھا گلاس کے اندر. آپ لوگ تو گاڑیوں میں بھی اینٹی کولنٹ ڈالتے ہوں گے, اینٹی فریز کولنٹ ڈالتے ہوں گے, ورنہ یہ اتنے ایکسٹریم ویدر میں گاڑیاں بھی وہ ریڈیٹر جم جاتے ہوں گے پانی. ہاں ریڈیٹر. یہ میرے پاس یہ ٹیزر پراڈو ہے, جس کے اندر میں اینٹی فریز بس وہ سیزن کے شروع میں ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ پھر چلتا رہتا ہے.